السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم لوگ سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ میں سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھانا شروع کروں، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اور جس پر اس قرآن کو نازل کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا نہایت ہی سچا اور برگزیدہ بندہ ہے۔ یوں تو پورا قرآن جامع اور معنی کا حامل ہے، لیکن اس قرآن کریم کے اندر بعض صورتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ خصوصی طور پر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ اخلاص وغیرہ وغیرہ سب اپنی جگہ اہمیت کے حامل رکھتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو پورے قرآن کا کوہان قرار دیا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت کے مطابق۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے۔ کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، تو تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے
کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہ گھر شیطان کا اڈا نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث بڑی لمبی ہے، مختصراً اس طرح سے ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور ان کے بازو میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ اچانک بدکا تو حضرت اسید بن حضیر نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تلاوت شروع کی تو گھوڑا دوبارہ بدکنے لگا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ قریب سویا ہوا میرا صاحبزادہ کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے انہوں نے تلاوت بند کر دی۔ تلاوت بند کرنے کے بعد اپنی نظر کو اوپر کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ ایک نورانی سائبان ہے۔ مزید اس نورانی سائبان کو دیکھنے کے لیے باہر تشریف لائے تو وہ منظر غائب ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس ماجرا کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت تمہاری آواز سننے کے لیے یا تمہاری تلاوت سننے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اگر تم تلاوت موقوف نہ کرتے تو صبح تک یہ جماعت موجود رہتی اور سارے لوگ اپنی آنکھوں سے اس جماعت کو دیکھ لیتے۔ تو اس وقت حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کوئی اگر انسان پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اس سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر بعض آیتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ عظیم ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن کریم کے اندر کون سی عظیم آیت ہے، قرآن کریم کے اندر کون سی عظیم آیت ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کے اندر کون سی عظیم اور سب سے بڑی آیت ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں اس سلسلے میں۔ پھر آپ نے پوچھا تو میں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا کہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا
اور کہا اے ابو منذر علم تجھے مبارک ہو۔ تو آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے، آیت نمبر 255۔ اسی طرح سے فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ اس انسان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے سوائے موت کے۔ یہ تو آیت الکرسی کی فضیلت ہوئی۔ اسی طرح سے آیت الکرسی کی فضیلت اس حدیث سے بھی آپ جان سکتے ہیں جو کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، تو شیطان 3 دن تک آیا مال چرانے کے لیے۔ آخرکار اس شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نسخہ بتلایا کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آیت پڑھ لو، انشاءاللہ چور مال کو چرا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح شیطان کی بات کی تصدیق کی تو وہ حدیث بن گئی۔ تو اس طرح سے آیت الکرسی کی فضیلت سامنے آتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ وہ رات وہ انسان اگر مر جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کس قدر ہے اور کتنی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ وہ عظیم سورہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 1000 سے زائد اوامر کا ذکر فرمایا ہے اور 1000 سے زائد نواہی کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ وہ عظیم سورہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے 1000 سے زائد احکامات کو بیان فرمائے ہیں۔ تو اس طرح سے سورہ بقرہ کے اندر دینی مسائل، احکامات، امر و نواہی وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، الف لام میم، یعنی ان حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھنے کی وجہ سے، یعنی الگ الگ کر کے پڑھنے کی وجہ سے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی عبارت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ سورۃ البقرۃ مدینۃ مئتان وست او 87 آیۃ، کہ سورہ بقرہ مدینی ہے، اس کے اندر
286 یا 287 آیت کریمہ ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سورہ کی تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ حروف مقطعات کا ترجمہ یا تفسیر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی ہے، اور زیادہ تر مفسرین کا رجحان اور طریقہ تفسیر یہی رہا ہے کہ وہ حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کرتے اور تفسیر نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ یہ گفت حروف ہیں۔ ان حروف مقطعات سے کیا مراد ہے اللہ رب العالمین ہی کو بہتر معلوم ہے اور پتہ ہے۔ اس لیے آپ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس سے یعنی الف لام میم سے کیا مراد ہے، اس کی مراد کو اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے حروف مقطعات کے 2 فوائد اہم بیان فرمائے ہیں۔ آپ اگر بالتفصیل ان 2 فوائد کو جاننا چاہیں تو تفسیر جناگڑھی سورہ لقمان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان 2 فوائد کا خلاصہ یہی ہے، نمبر 1 کہ قرآن کریم اسی ترتیب و تالیف سے بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم اسی ترتیب و تالیف سے ان حروف مقطعات کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک طرح کا یہ چیلنج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ تحدی ہے تاکہ پورے عرب والے اور عجم والے اس بات کو جان لے کہ حروف مقطعات کا مطلب اور اس کا مفہوم نہیں بتا سکتے، تو کس قدر اس قرآن کریم کے اندر عظمت و کبریائی اور اسی طرح سے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور کس قدر قرآن کریم عظیم شرافت کے حامل ہے۔ اور حروف مقطعات کا جو اللہ رب العالمین نے بعض صورتوں کے اندر ذکر فرمایا، اور ان حروف مقطعات کے معنی بتلانے سے عرب والے قاصر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور جس رسول پر نازل ہوا ہے وہ رسول نہایت ہی سچا اور برحق ہے، اور اس کے اندر ایک طرح کی حکمت ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بیان کرتے ہیں حروف مقطعات کے کہ اللہ رب العالمین کا کلام جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتا تو کفار مشرکین اس کلام کو نہیں سننے کے لیے شور و شغب اور اسی طرح سے بات چیت میں مشغول ہو جاتے، تاکہ ذہن اس کلام کی طرف نہ جائے، خدا نخواستہ اگر چلا جائے تو پھر اس کلام سے متاثر ہوں گے اور اس کلام کی طرف یہ لوگ پلٹ جائیں گے اور ایمان لے کر آئیں گے۔ بہرحال آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں سورہ لقمان میں
کہ حروف مقطعات کے کیا فوائد ہے، جیسے کہ میں نے بتلایا تفسیر جوناگڑھی کے اندر دیا ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ رب العالمین ہی اس سے اس کی مراد کو جانتا ہے۔ یعنی الف لام میم کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اللہ رب العالمین کو بہتر پتہ ہے۔ ذالک الکتاب، اے ھذا الکتاب، یہ کتاب، کون کتاب؟ الذی یقرؤہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کریم، لا ریبا یعنی لا شک فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کس میں ڈاؤٹ نہیں ہے؟ انہ من عند اللہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہونے میں، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کی باتیں ہیں، اس میں اب کوئی انسان شک اور شبہ نہیں کر سکتا۔ وجملۃ النفی خبر، لا ریبا، لام حرف نفی ہے، لا ریبا نہیں شک ہے، تو یہ جملہ نفی ہے۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے۔ مبتداؤہ، اور اس کا مبتدا ذالکہ ہے، یعنی گویا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ مبتدا اور خبر لا ریب فیہ۔ والاشارۃ بہ للتعظیم، ذالکہ جو اس میں اشارہ بیان کیا ہے جو کہ بعید کے لیے ہے اور قرآن بالکل نزدیک ہے، تو اس سے تعظیم مقصد ہے، قرآن کریم کی تعظیم اور تکریم مقصود ہے۔ ہدن خبر ثانی، ہدن خبر ثانی ہے، یعنی دوسری خبر ہے، اے ہادن، یہ قرآن کریم ہدایت دینے والا ہے، للمتقین، متقیوں کو، قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی لوگ بذات خود ہدایت یافتہ ہے، جو لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، گنہگار ہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، کفار ہے، مشرک ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سامان کہنا چاہیے اس قرآن کریم کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدی للمتقین کہا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی کا جواب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، الصائرین الی التقوی، متقیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ لوگ تقوی کی رغبت رکھتے ہیں، تقوی کی طرف شوق رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرنے کے لیے یہ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اور تڑپ رکھتے ہیں۔ کس طرح سے؟ بِامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اوامر کی حکم بجا آوری کر کے، حکم کو مان کر کے، اور نواہی سے اجتناب کر کے، لِاتِّقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّارِ، متقیوں کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ لوگ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
متقیوں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے جو اگلے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔